بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں ناصر کاظمی۔ ناظرین، اب تک کی کچھ بہت ہی اہم اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے وہی گزارش ہے ناظرین کہ میرے چینل کو دیکھیے، مکمل طور پر دیکھیے، یا میرے ویلاگ کو مکمل طور پر دیکھیے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ تو سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ حکومت جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بہت اہم قسم کی قانون سازی کر رہی ہے۔ پہلے حکومت نے ملک میں 26ویں آئینی ترمیم منظور کروائی پارلیمنٹ سے، جو ایک بہت بڑی کامیابی قرار دی جا رہی تھی حکومت کے حوالے سے۔ لیکن اس میں حکومت جو ہے بہت ساری چیزوں اس کو بتایا جا رہا تھا کہ اس آئینی ترمیم کے بعد بھی کافی ساری جو تشنگی وہ رہ گئی تھی، اور حکومت چاہ رہی تھی کہ اس حوالے سے 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے۔ لیکن جو پہلے مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو تھی جے یو آئی، اس نے 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیا تھا، لیکن اب 27ویں آئینی ترمیم کو کہا گیا کہ اگر حکومت 27ویں آئینی ترمیم لاتی ہے تو جے یو آئی کسی طرح بھی اس کی حمایت نہیں کرے گی، اور جے یو آئی نے کہہ دیا تھا واضح طور پر کہ حکومت سر کی ترمیم لائی تو پھر اس کے خلاف مکمل طور پر سخت احتجاج بھی کیا جائے گا۔ جس کے بعد حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ اس نے جو قانون سازی کرنی تھی، خاص طور پر جو اہم قانون سازی کرنی تھی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اور عدلیہ کے حوالے سے اور آرمی کے حوالے سے، اس کے لیے حکومت نے اچانک جو ہے قومی اسمبلی میں 6 بل پیش کیے، اور انہیں فوری طور پر منظور کر لیا، اور پھر انہیں سینٹ سے منظور کر لیا، جس کے بعد وہ قانون بن گئے۔ اس موقع پر جو اپوزیشن تھی اس کی جانب سے بہت شدید احتجاج کیا گیا، بہت حد تک رولا بھی ڈالا گیا، شور مچایا گیا، اور قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ہاتھا پائی تک اراکین ایک دوسرے کے ساتھ گئے۔ اس میں جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا اللہ تارڑ، اور پاکستان تحریک انصاف کے شاہد خٹک جو ہیں، ان کے درمیان ہاتھا پائی تک ہوئی، بتایا جا رہا ہے کہ مکے بھی چلے ہیں، لیکن بہرحال اس میں اراکین پارلیمنٹ نے ان میں بیچ بچاؤ کرایا۔ لیکن بہت ساری صورتحال خراب رہی، جس وقت تک یہ بل پیش کیے جاتے رہے، اس وقت تک جو اپوزیشن تھی اس کی طرف سے سخت احتجاج کیا جاتا رہا، اور جو اپوزیشن کے اراکین تھے وہ اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہوئے، اور انہوں نے بلز کی جو کاپیاں تھیں وہ ساری کی ساری پھاڑ دیں، اور شدید احتجاج کیا اور شدید نعرے بازی کی، اور حکومت پر شدید تنقید کی، اور کہا گیا کہ حکومت بوٹ پالش کرنے میں بہت آگے نکل چکی ہے۔ ناظرین، قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور 6 بلز پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے ساتھ ہی تمام بلز قانون کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق قائم مقام صدر مملکت نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل، نیوی ایکٹ ترمیمی بل، ایئر فورس ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے۔ قائم مقام صدر مملکت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر بھی دستخط کر دیے۔ قائم مقام صدر مملکت نے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کے بلز پر بھی دستخط کیے۔ قائم مقام صدر کے دستخط کے بعد تمام 6 بلز قانون بن گئے ہیں۔ قومی اسمبلی سے سروسز چیف کی مدت 5 سال کرنے کے بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ قومی اسمبلی سپریم کورٹ ججز کی تعداد 34 اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ خیال رہے کہ قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ اور ججز ایکٹ میں ترمیم کے بل منظور کر لیے۔ آرمی، نیول اور ایئر فورس ایکٹ میں ترمیم کے مطابق سروسز چیف کے عہدے کی مدت اب 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 34 کرنے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 9 سے 12 کرنے کا بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی یہ بل منظور کر لیے، جس کے بعد قائم مقام صدر نے ان پر دستخط بھی کر دیے، اور اس طرح یہ بل جو ہیں وہ قانون بن گئے۔ ناظرین، سروسز چیف ترمیمی ایکٹ، جو آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد ختم کر دی گئی، اس والے سے رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی سے منظور ہونے والی سروسز چیف ترمیم ایکٹ کے تحت آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف، ان تینوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد ختم کر دی گئی ہے۔ سروسز چیف ترمیمی ایکٹ 2024 میں آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف ریٹائرمنٹ عمر کی حد ختم کر دی گئی ہے، اور لکھا گیا ہے کہ آرمی چیف بطور جنرل، ایئر چیف بطور ایئر مارشل خدمات سر انجام دیتے رہیں گے۔ بل کے مطابق نیول چیف عہدے سے سبکدوش ہونے کے باوجود ایڈمرل خدمات سر انجام دیتے رہیں گے۔ واضح ہے کہ پیر کے روز اسپیکر قومی اسمبلی سردار یا صدر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ترمیمی بلز پیش کیے گئے۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 قومی اسمبلی نے منظور کر لیا۔ آرمی، نیوی اور ایئر فورس ایکٹ میں ترمیم کا بل شکوار منظور کر لیا گیا۔ قومی اسمبلی میں سروسز چیف کی مدت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کا بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ پاکستان نیوی ایکٹ 1961، پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اور پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 میں ترمیم کا بل منظور کیا گیا۔ بل کے متن میں کہا گیا ہے کہ تعیناتی یا دوبارہ تعیناتی اور ایکسٹینشن کی صورت آرمی چیف کا کام کرتا رہے گا۔ پاک فوج میں جنرل کی ریٹائرمنٹ کے قواعد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا۔ قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کرنے کا بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد
بڑھا کر 12 کرنے کا ترمیم بل بھی منظور کر دیا ہے۔ اس موقع پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی، نعرے بازی بھی ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے رکن عطا اللہ تارڑ اور پی ٹی آئی کے شاہد خٹک کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی، تاہم دونوں طرف سے کے اراکین نے دونوں میں بیچ بچاؤ کرا دیا۔ اس موقع پر شدید نعرہ بازی کی گئی اور اسپیکر کے ڈائس کے قریب آ کر اپوزیشن اراکین نے بل کی کاپیاں پھاڑ دیں اور ان کے منہ پر پھینک دیں، لیکن جو اسپیکر تھے انہوں نے وہ کانوں میں فون لگا کر وہ انہوں نے تمام تر بل پاس کرنے کی وہ شک اور منظوری دیتے رہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان جے یو آئی کے جو امیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حالات کا سہارا لے کر اپنے اختیارات میں اضافہ کرنا ظلم ہے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن انتظامی معاملات ہیں، ذاتی طور پر میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ اب وہ یہ جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس معاملے پر بڑی خاموشی نے اختیار کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مسئلہ تنگیزی اور کہتے ہیں نظریہ ضرورت، کیونکہ بات ہو رہی ہے آرمی کی، تو جو مولانا فضل الرحمان انہوں نے کہا، انہوں نے بڑے آسانی کے ساتھ اس چیز کو کہا ہے کہ یہ انتظامی معاملہ ہے، اس پر وہ بات نہیں کریں گے، لیکن وہ ذاتی طور پر اس کے مخالف ہے، لیکن منظور ہو گئی ہے بات تو ان کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے حکومت کی حالیہ قانون سازی پر رد عمل دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک بار پھر دفاعی ادارے کو وہ اختیار دیے جا رہے ہیں جس کا پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے نیب سے شکایت تھی، اب دفاعی ادارے کو اختیارات دے دینا شک کی بنیاد پر 90 دن طویل میں رکھ لینا سول مارشل لا کے مترادف ہوگا۔ یہ جمہوریت کے چہرے پر دبا ہوگا۔ جمہوریت اور ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار اپنے ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک مل رہے ہیں۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے سربراہ جے یو آئی فے کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن انتظامی معاملات ہیں، ذاتی طور پر میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ حکومت کو پریشرائز کرنا کہ یہ قانون سازی کریں اور حالات کا سہارا لے کر اپنے اختیارات میں اضافہ کرنا ظلم ہے۔ ناظرین، آرمی چیف کا 10 سال تک تعینات رہنا ممکن ہو گیا ہے۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کو آرمی چیف کو 5 سال کی توسیع دینے کا اختیار حاصل ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کے مطابق حکمران اتحاد کی جانب سے آرمی ایکٹ میں کی جانے والی ترمیم کے بعد ملک کے آرمی چیف کے لیے 10 سال تک تعینات رہنا ممکن ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کے مطابق آرمی ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے جہاں آرمی چیف کی مدت ملازمت کا دورانیہ 5 سال کر دیا گیا ہے، وہیں آرمی چیف کی توسیع کی مدت بھی 5 سال کر دی گئی ہے۔ یوں 5 سال تک تعینات رہنے والے آرمی چیف کو وفاقی حکومت مزید 3 سے 5 سال تک توسیع دے سکے گی۔ ناظرین، وفاقی مشیر سیاسی امور رانا رسنا اللہ نے کہا ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کی وجہ جب تعیناتی کا وقت آتا ہے تو 1 سال ضائع ہو جاتا ہے۔ ایکسٹینشن کے ساتھ آرمی چیف کی مدت 6 سال ہے، اب 5 سال کر کے اضافہ نہیں بلکہ 1 سال کی کمی کی گئی ہے۔ اپوزیشن کو اگر حکومت کی ترمیمی ایکٹ سے اتفاق نہیں تو اپنی ترمیم پیش کر دیتی۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج قومی اسمبلی میں جو ترمیم کی گئی ہیں اس پر کافی عرصے سے بات ہو رہی تھی۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس، ڈسٹرکٹ کورٹس میں ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت تھی۔ ضروری نہیں کہ ججز کی تعداد 34 ہی ہو، جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے گا کہ ججز کی تعداد کتنی ہونی چاہیے اور کتنے ججز کی ضرورت ہے۔ ججز کی تعداد اتفاق رائے سے بڑھائی گئی ہے۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کی وجہ جب بھی سروسز چیف کی تعیناتی کا وقت آتا ہے تو پورا 1 سال اس میں ضائع ہو جاتا ہے، پھر لابنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی آرمی چیف کی مدت 11 سال 9 سال بھی رہی ہے، جبکہ 6 سال مدت تو عام رہی ہے۔ اس طرح تو 1 سال کی کمی ہوئی ہے، اضافہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو حکومت کے ایکٹ سے اتفاق نہیں ہو تو اسمبلی میں اپنی ترمیم پیش کرتے انسداد دہشت گردی ایکٹ جو ہے، آپ دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان خود کہتے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں عصر کے بعد دہشت گردوں کا راج ہوتا ہے۔ بلوچستان میں لوگوں کو بس سے اتار کر قتل کیا گیا۔ ملٹری کوڈ کی بات ان علاقوں میں دہشت گردوں کو سزائیں دینے کے لیے ہو رہی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کہے کہ سر پر کفن باندھ کر چڑھائی کریں گے، واپس نہ آئے تو جنازے پڑھ دیں، اس قسم کی پیش بندی کی جائے گی تو پھر مقدمے درج تو ہوں گے۔ اب ناظرین کی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور خان نے کہا ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بعد سروسز چیف کی مدت 3 سال سے بڑھا کر خود بخود 5 سال ہو گئی ہے۔ سروسز چیف کی مدت بڑھانے کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ عمران خان کور کمیٹی کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور خان نے عمر ایوب خان، اسد قیصر اور دیگر کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے جسٹس منصور شاہ نے ایک تفصیلی فیصلہ دیا جس میں زیادہ سے زیادہ 3 سال کی مدت رکھی گئی، اگر ایکسٹینشن کی ضرورت ہو تو وہ بھی 3 سال رکھی گئی ہے۔ آج تک کوئی قانون اس حکومت نے قانون کے مطابق نہیں بنایا۔ اس وقت صرف بھارت میں صرف سپریم کورٹ کے 33 ججز ہیں۔ یہ لوگ ججز کی تعداد نہیں بڑھانا چاہتے بلکہ اپنی مرضی کے ججز لانا چاہتے ہیں۔ حکومت نے جس طریقے سے قانون سازی کی ہے یہ قانون سازی ہی غلط ہے۔ عوام کی طاقت کے بغیر جو بھی قانون پاس ہوا وہ غلط ہوا۔ قانون سازی کے ذریعے آئین کو بے معنی، جمہوریت کو بادشاہت اور اپوزیشن کو ختم کیا جا رہا ہے۔
ناظرین جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہو رہا ہے. 26ویں آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل 9 کے بعد یہ پہلا اجلاس ہوگا. ایجنڈے کے مطابق اجلاس میں سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل اور اس میں ججوں کی نامزدگی پر غور کیا جائے گا. چیف جسٹس پاکستان جسٹس جج آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس دوپہر 2 بجے سپریم کورٹ میں ہوگا. جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان شرکت کریں گے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ، اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین بھی شریک ہوں گے. جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک، مسلم لیگ نون کے شیخ آفتاب احمد، تحریک انصاف کے عمر ایوب اور شبلی فراز کے علاوہ خاتون رکن روشن خورشید بھی بطور نمائندہ شریک ہوں گی. ناظرین، بانی پی ٹی آئی کے ذاتی جو معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، انہوں نے ان کا معائنہ کرتے ہوئے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے. اڈالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر عاصم یوسف نے کہا کہ میڈیکل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کے کچھ ٹیسٹ تجویز کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کی رپورٹ تیار کی جائے گی. میڈیکل بورڈ کا بانی پی ٹی آئی کے 1 گھنٹے تک طبی معائنہ کیا ہے. اڈالہ جیل میں 4 ڈاکٹروں پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کا 1 گھنٹے تک طبی معائنہ کیا. بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے سے قبل اڈالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر عاصم یوسف نے کہا کہ آج بانی پی ٹی آئی کا مکمل طبی معائنہ کیا جائے گا. واضح ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت کی تھی. اس موقع پر دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے علیمہ خان، انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پر جسمانی تشدد تو نہیں کیا گیا لیکن انہیں مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے. اڈالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف نے بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کیا. ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ صحت مند ہیں. انہوں نے کہا کہ انتظار پنجوتا کس حالت میں واپس آئے، جو تماشا ان کے خلاف کیا گیا وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دارالحکومت اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال اب کراچی کی والی ہو گئی ہے. میرے اپنے جاننے والوں کو یہاں بھتے کی پرچیاں موصول ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجوتا کی بازیابی کی درخواست کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی. سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اسلام آباد میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب، آپ بھی دیکھیں کہ مسنگ پرسنز کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم انتظار پنجوتا کے واقعے کو اغوا برائے تاوان کے واقعے کے طور پر ہی لے لیں تو پھر بھی ان واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے. ابھی بازیاب وکیل کی ذہنی اور جسمانی حالت ایسی نہیں ہے. کچھ دن بعد پولیس اس معاملے کو مکمل انویسٹیگیٹ کرے. ایک مہذب معاشرے میں اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اٹارنی جنرل کی کوششوں سے بازیابی ہوئی، اس بات کو منفی انداز میں لیا جا رہا ہے. وکیل علی بخاری ایڈوکیٹ نے کہا کہ انتظار پنجوتا ابھی لاہور میں ہیں. پرسوں رات کو آئی جی کی کال آئی اور بتایا کہ ریکوری ہو گئی ہے. میں نے تھانہ کوسار جا کر انتظار پنجوتا کو لیا. ان کی حالت ایسی نہیں تھی. میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا لمحہ تھا جب میں انتظار پنجوتا کو دیکھا. یہ واقعہ کل کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. ہمیں اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. ناظرین، احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں وکلائے صفائی کو بدھ کے روز 10 بجے تک جرا مکمل کرنے کا آخری موقع دے دیا ہے. اب اڈالہ جیل میں ان 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت ہوئی. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت کی. بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل مصروفیات کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہوئے. معاون وکیل فیصل چودھری کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی تو اس موقع پر نائب پروسیکیوشن ٹیم کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا معروف کی گئی. نائب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے کہا کہ 36 سماعتیں ہو چکی ہیں. بشرا بی بی کے وکیل جرا مکمل نہیں کر رہے. کیس کو کسی غیر ضروری طور پر طول دیا جا رہا ہے. وکیل صفائی کا جرا کا حق ختم کیا جائے. جج نے کہا کہ آئندہ سماعت پر جرا نہ کی گئی تو جرا کا حق ختم کر دیا جائے گا. عدالت نے ریفرنس کی مزید سماعت 6 نومبر صبح 10 بجے تک ملتوی کر دی. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی اہلیہ بشرا بی بی کمرہ عدالت میں رو پڑیں. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کے خلاف ایک مقدمے کی درخواست کی ضمانت پر سماعت ہوئی. بشرا بی بی نے روسٹر پر آ کر کہا کہ میں انصاف کی کرسی میں بیٹھے ہوئے منصفوں کی 9 مہینوں سے ناانصافی کا شکار ہوں. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور مجھے ناانصافی کر کے سزا دی گئی. انصاف تو ہے ہی نہیں. میں انصاف کے لیے نہیں آئی. میرا کمبل اور دیگر سامان گاڑی میں ہے. جب آپ کہیں گے میں جیل جانے کو تیار ہوں. بشرا بی بی اس موقع بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ ہمارے وکلاء سمیت تمام وکلاء صرف وقت ضائع کرتے ہیں. جو اندر انسان بیٹھا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کسی جج کو نظر نہیں آتا؟ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی. یہاں صرف ناانصافی ہوتی ہے. عدالتی عملے نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ 18 نومبر کو سنایا جائے گا. عملے کا کہنا ہے کہ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی 6 درخواست ضمانتوں پر دلائل 18 نومبر کو طلب کر لیے ہیں. عدالتی عملے نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانتوں پر فیصلہ ایک ہی ساتھ سنایا جائے گا.
واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ ترنول میں 2 مقدمات، کراچی کمپنی، رمنا سیکریٹریٹ اور کوسار تھانے میں ایک مقدمہ درج ہے۔ بشرا بی وی کو تھانہ کوسار میں درج مقدمہ میں نامزد کیا گیا ہے۔ ناصر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔